کہ میرے آقا کی باتیں صحابہ تو سنتے تھے مگر بے جان چیزیں بھی سن کر جھوما کرتی تھی. سبحان اللہ. سنیے گا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف لائے اور آپ نے خطبے میں یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وما قدر اللہ حق قدری، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا. اور اس کے بعد نبی پاک نے رب کریم کی شانیں بیان کرنا شروع کی. ذرا غور کیجئے اللہ کا حبیب جب رب کی شان بیان کرے تو وہ شان کیسی ہوگی جس نے رب کو خود دیکھا ہے. تو اب جب نبی پاک نے شانیں بیان کرنا شروع کی نا تو صحابی کہتے ہیں وہاں ایک لکڑی کا منبر لگا ہوا تھا، وہ منبر بھی جھومنے لگا اور اتنا جھومنے لگا کہ ہمیں خطرہ ہوا کہ کہیں اس منبر کے اس جھومنے سے نبی پاک کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. آپ سوچیں وہ کیسی باتیں ہوا کرتی تھی کہ دیکھیں مردہ زندہ ہونا پھر بھی سمجھ آتا ہے کہ اس میں پہلے جان تھی مگر لکڑی میں تو جان ہی نہیں ہے نا. مگر نبی پاک کی باتیں وہ ہیں تو مردے بے جان چیزیں بھی جھومنے لگ جایا کرتی تھی. اللہ اکبر. قرآن کلام باری ہے اور تیری زبان سے جاری ہے، کیا تیری فصاحت پیاری ہے اور تیری بلاغت کا کیا کہنا. باتوں سے ٹپکتی لذت ہے، آنکھوں سے برستی رحمت ہے، خطبے سے چمکتی ہیبت ہے، اے شاہ رسالت کا کیا کہنا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شاندار باتیں ہم سن رہے ہیں. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. قرآن کیا کہتا ہے؟ اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے، وہ وحی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے. اللہ اکبر. یعنی نبی پاک پر یا تو وحی نازل ہوتی ہے، وہ اگر وحی ہے تو کچھ قرآن بیان کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ حدیث بیان کر رہے ہیں. یعنی نبی پاک کی زبان مبارک سے ہمیشہ حق ہی جاری ہو رہا ہے. نبی پاک کے ایک ایک لفظ میں کتنی فصاحت تھی. ایک بار پیارے آقا حضرت ابو مشہور صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کے چھوٹے بھائی تھے حضرت ابو عمیر، یہ بھی چھوٹی عمر میں تھے، ننھے بچے تھے. نبی پاک ان کے پاس گئے تو وہ غمگین بیٹھے تھے کیونکہ وہ چڑیا سے کھیلا کرتے تھے. تو نبی پاک جب ان کے گھر آئے تو پتہ چلا کہ وہ غمگین ہیں. تو پیارے آقا نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہا حضور ان کی چڑیا جو ہے وہ مر گئی ہے، چھوٹا بچہ ہے چڑیا سے کھیلتا ہے اس لیے افسردہ ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کا دل بہلانے کے لیے یا ابا عمیر ما فعل النغیر. ایک تو الفاظ کا چناؤ ایسا ہوتا تھا کہ موتیوں کی طرح. مانا کیا ہے؟ اے ابو عمیر چڑیا کا کیا ہوا؟ اب ایک بچے سے بات کی ہے تو خطبہ نہیں دیا، نبی پاک نے کوئی باقاعدہ بیان نہیں کیا. مگر آپ جانتے ہیں کہ ان دو الفاظ سے حدیث کی کتابوں میں اور دیگر کتابوں میں علماء نے اس حدیث سے پاک سے 400 علمی مسئلے اخذ کیے ہیں. اس قدر نبی پاک کے جملوں میں گہرائی اور فصاحت ہوا کرتی کہ ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ اتنا گہرا ہوتا کہ بچے کی کس طرح گفتگو کی، غمگین کی داد رسی کس طرح کی اور کس طرح کے الفاظ استعمال کیے. کتابوں میں آتا ہے کہ علماء نے صرف ان لفظوں سے پیارے آقا کے 400 علمی مسئلے اخذ کر لیے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو قرآن کی آیت کا جز ہے نا، یہ سمجھیے گا. قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتے. ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما رہے رب کی رضا سے، رب کی عطا سے فرما رہے ہیں. لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہماری تو 99% باتیں خواہش پر ہوتی ہیں. آج بہت جی چاہ رہا ہے باتیں کرنے کو، چلو باتیں کرتے ہیں. اب جناب غیبت کرنے کو جی چاہ رہا ہے تو غیبت کرتے ہیں. کہیں بیٹھے تو کسی کی جناب برائی بیان کرنا شروع کر دی. معاذ اللہ لوگ چغلیاں کھا رہے ہوتے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی، بعض اوقات کسی کی دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں. 3-4 دوست مل کر کسی ایک کو معاذ اللہ برا بھلا کہہ کر اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. ہماری باتیں عموماً خواہش پر مبنی ہیں. اور سرکار دو عالم علیہ السلام رب کی رضا سے، اللہ کی عطا سے جو انہیں فرمایا جاتا ہے وہی بولتے تھے. اب یہاں ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے ہم پر تو وہی نہیں اترے گی نا، پیارے آقا پر تو وہی اترتی تھی. اب تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں. مگر کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ میں جب بولوں اللہ کی رضا کے لیے بولوں. میں بولنے سے پہلے سوچ تو لوں کہ کہیں میرے یہ الفاظ کسی کی تکلیف کا باعث تو نہیں، یہ الفاظ مجھے جہنم میں تو نہیں لے جائیں گے، یہ الفاظ میرے لیے گناہوں کا انبار تو نہیں لگا دیں گے. یاد رکھیے یہ زبان اتنی امپورٹنٹ ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، حضور آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز کس کو سمجھتے ہیں؟ نبی پاک نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اسے. یہ زبان بہت بڑی نعمت بھی ہے پیارے اسلامی بھائی، بہت بڑی نعمت ہے، مگر بہت زیادہ خطرناک چیز بھی ہے. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ لیس دین 30 سیکنڈز. ہم میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا، کوئی کیلوریز برن نہیں ہوئی، کوئی پسینہ نہیں بہا، بیٹھے بیٹھے ہم نے یہ سب جملے کہے. مگر آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کما لیا؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، الحمدللہ کہے جنت میں درخت، اللہ اکبر کہے جنت میں درخت. پتا چلا کہ چند جملوں سے میں نیکیوں کا انبار لگا سکتا ہوں. یہی تو زبان ہے نا کہ بندہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو جو کفر والی زندگی گزارے اور
اور مرنے سے پہلے ایک بار صرف کے دل سے کلمہ پاک پڑھ لے تو مسلمان ہو جاتا ہے، پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. یعنی زبان کی برکت سے ایمان ملا اور گناہ معاف. لیکن یہی زبان اگر کفریہ کلمہ پکڑے، یہی زبان انسان بے احتیاطی سے استعمال کرے تو زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں. کیونکہ جو اسلام سے فارغ ہو گیا اس کی تو ساری نیکیاں گئی نا، روزے، حج، نمازیں، سب کچھ زیرو ہو جائے گا، نل اینڈ وائڈ، کیونکہ اسلام میں ہی نہ رہا. یہی تو زبان ہے. آپ سوچئے، آپ کو پتہ ہے حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو سارے باڈی پارٹس زبان سے کہتے ہیں اے زبان اگر تو سیدھی رہی ہم بھی سیدھے رہیں گے، تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. کیوں؟ مثال کے طور پہ زبان کہیں اچھی بات کرے، اخلاق کی بات کرے، پیار کی بات کرے تو لوگ تحفہ دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اور یہی زبان کسی کو گالیاں دے، بری باتیں کرے تو لڑائی ہوتی ہے. اور مار کس کو پڑتی ہے؟ زبان کو یا باڈی پارٹس کو؟ تو باڈی پارٹ کے تو نے سیدھا چلنا ہے ورنہ سانو مار پڑنی ہے. تو یہ زبان ہے جو چاہے تو جنت میں پہنچا دے اور چاہے تو جہنم کی گہری کھائی میں پہنچا دے. روایتوں میں مضمون بھی ملتا ہے کہ بندہ اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکالتا ہے اور اللہ کی رضا والی کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ اللہ اس سے ایسا راضی ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے قیامت تک کے لیے اپنی رضا لکھ دیتا ہے. یعنی اللہ سدا کے لیے راضی ہو جاتا ہے بندے سے. لیکن اسی حدیث کا جو اگلا پارٹ ہے کہ بندہ اپنی زبان سے ایسا جملہ نکالتا ہے اسے معلوم بھی نہیں ہوتا اور اللہ پاک اپنی دائمی ناراضی اس سے لکھ دیتا ہے. اس کے لیے جہنم اس کو سمجھے کہ حقدار قرار دے دیا جاتا ہے. تو بولنے سے پہلے تولنا ہے، بولنے سے پہلے سمجھنا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے. کتنی امپورٹنٹ ہے. اگر میں آپ سے کسی سے پوچھوں کہ بھائی کوئی ہے جو مجھے جنت کی گارنٹی دے دے تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ جنت تو اللہ نے دینی ہے. ہم دعا کر سکتے ہیں، نیک عمل کریں، اللہ سے دعا کریں، ایمان پہ خاتمہ ہوگا تو جنت ملے گی. کوئی بھی جنت کی گارنٹی نہیں دے سکتا. دعائیں کرنی پڑے گی اور اللہ سے التجا کرنی پڑے گی. مگر آپ جانتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں جنت کی گارنٹی دی ہے. اور اس گارنٹی میں نبی پاک نے کوئی بہت لمبی لسٹ نہیں دی ہے کہ 500 کام کر لو، اتنے ہزار نماز، اتنے ہزار روزے رکھو، اتنے صدقے دو، اتنے حج کرو پھر جا کے جنت کی گارنٹی. نہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اونلی 2 things. اب اس کا مطلب کتنی امپورٹنٹ تھنگز ہوں گی. فرماتے تم مجھے زبان کی اور شرم گاہ کی گارنٹی دے دو، ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس سے اندازہ کیجیے کہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ان دونوں کو بچانا ہے گناہ سے، زبان کو بھی اور شرم گاہ کو بھی. مگر آج حال یہ ہے کہ زبان تو ایسے چل رہی ہے کسی کو فکر ہی نہیں ہے. گھروں کے اندر بھی یہی حال ہے. میاں بیوی بھی شرعی مسائل پڑھتے نہیں ہیں. علماء کرام کے پاس جائیں تو جا کر وہ پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب میں نے تو مذاق میں تھوڑا سا جھگڑا ہوا میں نے طلاق دے دی. بھائی پہلے سوچنا چاہیے تھا نا کہ آپ نے طلاق کے الفاظ کب استعمال کرنے، کب نہیں کرنے، کون سے الفاظ بولنے، کون سے نہیں بولنے. کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، یہ الفاظ ہے نا، اس کا جو زخم ہے نا یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا. تلوار کا زخم پھر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. برس تک انسان کا دل چکنا چور رہتا ہے جب کسی زبان سے کوئی اس پر وار کرتا ہے دل ٹوٹ جاتے ہیں. اب یاد کیجئے کبھی بھی آپ بول کر نہیں، ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ آپ خاموش ہو کر پچھتائے ہو کہ یار آج میں بولا نہیں، بڑا افسوس ہوا. نہیں، آپ کئی بار بول کر ضرور پچھتائے ہوں گے کہ یار کاش اس دن میں نہ بولتا، یار چپ رہتا. بول گیا ناراض ہو گئے، بول گیا پارٹنرشپ ختم ہو گئی، پتہ نہیں منہ سے کیا نکل گیا، یار رشتہ داری ختم ہو گئی. بولنے کے بعد پچھتانے کے واقعات ضرور ملیں گے آپ کو. خاموش رہ کے پچھتانے کے واقعات نہیں ہوں گے. یہ زبان اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے 32 پہرے دار بچھائے گئے. 32 دانت ہے نا، اس کے پیچھے زبان ہے اور کسی باڈی پارٹس کے آگے پہرے دار نہیں ہے. مگر جب یہ چلتی ہے تو کس طرح دلوں کو توڑ دیتی ہے، خاندانوں کو توڑ دیتی ہے. تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائی، پیارے آقا کی حسین گفتگو کی بات ہو رہی ہے. نبی پاک اللہ کی خواہش کے مطابق بولتے تھے. کاش میری اور آپ کی یہ عادت بن جائے کہ میں فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤں اور جب بات کروں تھوڑا سا پہلے رک کر سوچ لوں جو میں یہ بولنے جا رہا ہوں یہ اللہ کو راضی کرنے والا بات ہے یا ناراض کرنے والی بات. کہیں میرے گناہوں کا میٹر تو جاری نہیں ہو جائے گا. ٹائم ہے میرے پاس تو میں بول سکتا ہوں، تو کیوں نہ میں تلاوت کر لوں اپنی زبان سے، کیوں نہ اللہ رسول کا ذکر کر لوں. تھوڑی دیر خاموش رہنے کی عادت بھی ہونی چاہیے. کچھ لوگ اتنا بولتے ہیں. اچھا پھر سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کی گفتگو کی ایک اور عظیم عادت ہے. پیارے آقا جو علیہ السلام ہے نا، آپ جوامع الکلم ہیں. نبی پاک علیہ السلام کو یہ کمال دیا گیا کہ پیارے آقا علیہ السلام جب بھی کوئی گفتگو فرماتے تھے نا مختصر اور پراثر، وہ کہتے ہیں نا کوزے میں دریا کو بند کر دینا. تو نبی پاک کو ایک ایسا کمال عطا کیا گیا کہ آپ چند جملے کہتے تھے اور ان چند جملوں میں پوری سمجھنے کے بعد کو سمو دیا کرتے. ٹھیک ہے نا. ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس کو کہا گیا کہ یہ دین کی اصل، جس میں کہ دین کی بیسٹ اگر کچھ حدیثیں پاک ہیں جن میں سے پورا دین کا مین پارٹ حاصل کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. اب یہ کتنی مختصر حدیث ہے مگر آپ یقین کریں اس پر کتنی کتابیں لکھی گئی. اس ایک حدیث پر کتنے بیانات ہو سکتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار
نیتوں پر ہے. نیت اچھی نہیں ہے تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں. عمل وہی ہے, دو بندے نماز پڑھ رہے ہیں, ایک کی نماز جنت میں لے جا رہی ہے, برابر والے کی نماز اسے دوزخ میں لے جا رہی ہے. نماز دوزخ میں کیسے لے جا سکتی ہے؟ نمازی تو پڑھ رہا ہے, سجدہ کر رہا ہے, وہ بھی کر رہا ہے. پہلے والے کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے, دوسرے والے کی نیت لوگوں کو دکھانے کی ہے, لوگوں کو پتہ چلے میں کتنا بڑا نمازی ہوں. دونوں ایک جیسے کام کر رہے ہیں, سجدہ رکوع ایز اٹ از, مگر ایک کی جنت میں لے جا رہی ہے, ایک کی دوزخ میں لے جا رہی ہے. یہ سمجھنا ہے بات کو. انما الاعمال بالنیات. تو آپ کو پتہ کیا چلا کہ پیارے آقا علیہ السلام کے جملے اتنے خوبصورت ہوا کرتے ہیں. یہاں میں نے ایک اور آپ کو مدری پھول دینا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے. شارٹ اینڈ سویٹ بات کرنے کی عادت ہو. خیر الکلام ما قل و دل. بہترین کلام وہ ہے جو مختصر ہو اور پر دلیل ہو, پر اثر ہو. آپ دیکھیں بعض لوگ بہت لمبی بات کرتے ہیں اور ان کو لوگ پسند نہیں کرتے, لیکن ان کی ایک عادت سی بن گئی. ان کا فون جب بھی آئے گا پتہ یار آدھے گھنٹے سے پہلے فون نہیں رکھیں گے. تو ایسے لوگوں کا پھر فون اٹھانا بھی ڈر لگتا ہے, آدھا گھنٹہ ہوگا تو فون اٹھاؤں گا. یہ تو طبیعت پوچھنے بھی آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں. نہیں, اب تو ایس ایم ایس, اب یہ واٹس ایپ ہے, تو واٹس ایپ بھی جو ہے وہ بنا کس لیے تھا؟ شارٹ میسجز کے لیے. 15-15 منٹ کا میسج, 20-20 منٹ کا میسج. اگر اس پہ بھی آپ اتنی لمبی, دیکھیں اس سے پرابلم کیا ہوگا, آپ اپنی قدر کھو دیں گے. لوگوں کے سامنے اپنی اگر آپ قدر رکھنا چاہتے ہیں تو سنت پر عمل کریں کہ مختصر بات کریں, ٹو دی پوائنٹ بات کریں. اب دیکھیں دنیا اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ اب جناب پہلے تو 2-2 گھنٹے کے ویڈیوز لوگ دیکھتے تھے, اب کہتے ہیں 3-4 منٹ کا کوئی کلپ بھیج دیں بھائی, بلکہ 30 سیکنڈ کا کوئی اسٹیٹس بھیج دیں. کیوں؟ لائف بیزی ہے, لوگ مختصر اور ٹو دی پوائنٹ بات سننا چاہتے ہیں. مگر کچھ لوگوں کی خامہ خواہی کی عادت ہوتی ہے. اس سنت پر عمل کر کے ہم ہر دل عزیز بن سکتے ہیں. اگر آپ بزنس اچھا کرنا چاہتے ہیں, آپ کمیونیکیشن اسکل سیکھنا چاہتے ہیں, آپ اگر دین کے مبلغ بننا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں آپ کی بات لوگ سنیں, تو مختصر بات کرنے کی عادی بنیں. یہ وہ سنت ہے جو آج کے دور کے لیے بہت ضروری ہے, اور جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں لوگ ان کی بات سنتے ہیں, لوگ ان کے قریب آتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اتنی لمبی کرتے ہیں کہ بندہ انہیں دیکھ کر ہی گلی بدل دیتا ہے, بولے یار ان سے بات کریں گے تو پھر اپنے 1-2 گھنٹے گئے. تو یہ نہ کریں, آپ اپنی قدر خود کھو دیتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کو جوامع الکلم بنایا رب نے, چند جملوں میں پوری بات ارشاد فرما دیتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم اس وصف کو اگر حاصل کر لیں تو یہ ہر کیٹیگری, لائف کی ہر کیٹیگری میں آپ کے کام آئے گا. بزنس میں آپ کو کام آئے گا, کمیونیکیشن اسکلز میں کام آئے گا, ایز اے امام, ایز اے نگران, ایز اے والد. آپ جتنے بھی بات کریں شارٹ بات کریں. وہ کہتے ہیں نا, ایک جملہ میں نے بہت پہلے کہا تھا, دوبارہ عرض کر دیتا ہوں, اگر پسند آئے تو یاد کیجئے گا. اتنا مت بولو کہ لوگ چپ ہونے کا انتظار کریں کہ یار یہ چپ کب ہوگا بھائی, کوئی میوٹ کا بٹن ہے تو ہماری بات ہی ختم نہیں ہو رہی. اتنا مت بولو کہ لوگ چپ ہونے کا انتظار کریں, اتنا اچھا بول کر چپ ہو جاؤ کہ لوگ مزید سننے کا انتظار کریں. فرق ہے نا, لوگ میری بات ختم ہونے کا انتظار کریں یہ اچھا, یا لوگ مجھے کہیں حضرت کچھ اور فرمائیے نا, بہت مزہ آ رہا تھا, آپ نے بات ختم کیوں کر دی. دس از دا ڈفرنس. جب بھی کسی میٹنگ میں, ملاقات میں, نیکی کی دعوت میں, اچھی جگہ پر جائیں, اپنی گفتگو کو تولیں, پہلے ٹو دی پوائنٹ بات کریں, گناہوں بری گفتگو نہ کریں. اللہ کرے کہ میری زبان سے جو ادا ہو وہ میرے لیے جنت میں جانے کا باعث بنے, نیکی کی دعوت کا باعث بنے, اللہ کی رضا کا باعث بنے. آپ کے پاس وقت ہے, نکالے تسبیح پڑھنا شروع کر دیں, تلاوت قرآن کرنا شروع کر دیں. کتنے خزانے آپ جمع کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جنت کی کیاریوں میں سے کیاری کہا گیا, جنت کے خزانوں میں سے خزانہ کہا گیا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پڑھتے رہے. جنت کی افضل الذکر, سب سے افضل ذکر حدیث میں لا الہ الا اللہ کہا گیا. اب میں چوٹ کرنے کے دل پہ ایک بات سوال کرتا ہوں, جتنے بھائی مجھے سن رہے ہیں, مجھے بہنیں سن رہی ہیں, اگر میں یہ پوچھوں کہ کون کون یہ چاہتا ہے کہ مرتے وقت میری زبان پر آخری جو الفاظ ہوں وہ کلمہ پاک ہو, کون کون چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ ہر مسلمان چاہے گا. اس سے زیادہ اچھا یہ بھی پتہ کیوں چاہتے ہیں کہ حدیثوں میں یہ مضمون ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے نا, ہم سب دعا بھی کرتے ہیں یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا, بہت اچھی دعا ہے. اب میں آپ سب کے دل کے دروازے پر ایک دستک دیتا ہوں. آپ کی سب کی تمنا, میری بھی تمنا یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو. آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا؟ اچھا پچھلے پورے ہفتے میں کتنی بار پڑھا؟ لاسٹ پورے منتھ میں کتنی بار پڑھا؟ اپنے آپ سے پوچھئے. کمال ہے, مرتے وقت کلمہ چاہیے, زندگی میں پڑھنا نہیں ہے. حالانکہ یہ افضل الذکر ہے. زبان کلمے کی عادی ہوگی تو مرتے وقت پڑھو گے نا, باقی چیزوں کے لیے ٹائم ہے. اس زبان سے جو نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں وہ کیوں نہیں کما رہے؟ گھٹوں فضول باتیں کرنے کا وقت ہے, اللہ رسول کا ذکر کا وقت ہے. یہ وہ واقعی آسان نیکیاں ہیں. اور یقین کریں جس کی زبان ذکر و درود سے تر رہتی ہے نا, یہ ایک اور فارمولہ آپ کو بتا رہا ہوں, اس کی زبان میں اللہ تاثیر بھی ڈال دیتا ہے. ہاں اب یہ نوٹ کر لیں, آپ کثرت سے درود پاک پڑھ کے دیکھ لیں, کثرت سے ذکر الہی کریں, آپ کی بات لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. کئی لوگ کہتے ہیں یار میری بات کوئی مانتا نہیں ہے, میری بات کوئی سنتا نہیں ہے, بچوں کو سمجھاتا ہوں ان کو سمجھ نہیں آتی, خاص طور پہ جو بیان کرنے والے ٹیچرز ہیں یا آپ لیکچر دیتے ہیں, کہتے ہیں میری بات کا اثر نہیں ہوتا. اللہ نے زبان دی ہے نا, اس زبان کو اس کے ذکر سے تر کر لو, اللہ آپ کی زبان میں ایسی تاثیر دے گا, آپ کی باتیں دل میں اترنا شروع ہو جائیں گی. یہ ذکر الہی کا, ذکر رسول کا یہ زبردست امپیکٹ ہے جو آپ فیل کریں.
اللہ نبی پاک کی اس مبارک گفتگو کا ہمیں صدقہ نصیب فرمائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک جو ہے اس کے ایسے ایسے کمالات ہیں کہ پیارے آقا جو فرماتے نا وہ ہو جاتا تھا. یعنی زبان مبارک سے نکلا اور ہو جاتا تھا. ہوا کیا کہ ایک بار ایک صحابی کا نام ہے سفینہ. اچھا ان کا نام یہ نہیں، ان کا نام ان کا لقب ہے. نام کتابوں میں ملتا ہی نہیں ہے. 21 قسم کی روایتیں ملتی ہیں کہ ان کا نام یہ ہے، ان کا نام یہ ہے، مگر بہت اختلاف ہے. مگر ان کا لقب بڑا مشہور ہے. سفینہ کہتے ہیں کشتی کو. ٹھیک ہے نا. اب واقعہ کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے. صحابہ کرام بھی ساتھ تھے. صحابہ کے کندھوں پر سامان تھا. کافی ڈیفیکلٹی فیل کر رہے تھے کہ بہت سامان تھا، سارے صحابہ اٹھا نہیں پا رہے تھے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو کہا کہ چادر بچھاؤ اور سارے قافلے والوں کا سامان اس چادر پہ رکھو. پورے قافلے والوں نے اپنا سامان اس چادر پہ رکھا. نبی پاک نے اس کو باندھا اور اس صحابی کے کاندھے پہ رکھ کر فرمایا احمل فانما انت سفینہ، اسے اٹھاؤ بے شک تم سفینہ ہو، تم کشتی ہو. اللہ اکبر. روایت میں آتا ہے کہ حضرت سفینہ کو پھر اللہ نے ایسی طاقت دے دی کہ آپ اکیلے پورے اونٹ جتنا بول اٹھا لیا کرتے تھے. زبان سے نکلا ویسا ہی ہو گیا. اللہ نے کیسی زبان عطا فرمائی تھی. میرے نبی نے جو کہہ دیا سو ہو گیا. آقا کی زبان سے نکلا. ایک بار کیا ہوا، پیارے آقا علیہ السلام کسی علاقے میں گئے تو کسی نے کہا کہ حضور یہاں کنواں ہے بڑا کڑوا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ عرب کے لوگ کنویں کا باقی چیزوں کا بھی نام رکھتے ہیں. تو کہا گیا حضور اس کنویں کا نام بیسان ہے. آقا نے فرمایا بل ہوا نعمان، نہیں بلکہ یہ نعمان ہے. نبی پاک نے اس کا نام بدل دیا. جیسے ہی نام بدلا اس کنویں کا پانی جو کھارا تھا وہ میٹھا ہو گیا. ہائے ہائے. زبان سے نکلا نا، کہہ دیا تو ہو گیا. کھاری کنویں کو میٹھا کرنا بہت. ہم کراچی کے رہنے والے لوگ ہیں، ذرا کبھی سمندر کا پانی میٹھا کرنے کی کوشش کریں تو لاکھوں کروڑوں کا پلانٹ لگانا پڑے گا، کتنے کیمیکل ڈالنے پڑیں گے. نبی پاک نے لعاب دہن بھی نہیں ڈالا، صرف زبان سے نکلا تو کہہ دیا تو ہو گیا. تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان. اور جو میں نے آپ سے عرض کی، چلے یہاں میں ایک عشق والی بات کر دیتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں پیارے آقا سے یہ عرض کرتے رہنا چاہیے کہ حضور ہمیں اپنا غلام ارشاد فرما دیجیے، ہمیں اپنے عاشقوں میں شامل کر لیجیے. حضور ہماری شفاعت کے لیے اپنی اذن عطا فرما دیجیے. کیونکہ ان کی زبان سے جاری ہونا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے حبیب کی بات نہیں ٹالتا ہے. وہ جو کہیں گے انشاءاللہ ہمارے لیے فرمائیں گے تو وہ ہو جائے گا. تو ہمیں نبی پاک سے سچی محبت کا اظہار کرتے رہنا ہے. اور اب میں آخری بات، میں نے جیسے کہا کہ نبی پاک کو اللہ نے جواب الکلم بنایا، یہ آپ کا معجزہ بھی ہے. آپ چھوٹی سی بڑی سی بات کو چند جملوں میں بیان فرماتے. تو ایک بڑی کمال کی حدیث ہے جو آج کے دور میں بہت ضروری بھی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا. سنیے گا، 2 جملے ہیں مگر زندگی کا فلسفہ بیان کر دیا. آپ نے فرمایا خیر شبابکم من تشبہ بکہولکم، تم میں بہترین نوجوان وہ ہے جو بوڑھوں سے مشابہت رکھتا ہو. پھر فرمایا وشر کہولکم من تشبہ بشبابکم، اور تم میں بدترین بوڑھا وہ ہے جو نوجوانوں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے. اگر کسی کو کہیں کہ بھائی جوانی کیسے گزارنی چاہیے تو پتہ نہیں کتنے لمبے لمبے لیکچر دیں گے. جوانی کی کیا احتیاط کرنی ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے. کہیں بڑھاپا کیسے گزارنا چاہیے تو اس کے لیے بھی بہت لمبی طویل فہرست ہے. میرے آقا نے 2 جملوں میں زندگی کا فلسفہ بیان کر دیا. بہترین نوجوان کون ہے؟ جو بوڑھوں کی مشابہت کرے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس کو ڈیپ میں جائیں، اس کو اینالائز کریں. علماء کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے، ٹھہر ٹھہر کر بندہ گفتگو کرتا ہے، جذباتی نہیں ہوتا ہے، لڑنے کے لیے ہر وقت تیار نہیں ہوتا ہے. اپنے خواہشات پر بندے کو کچھ قابو مل جاتا ہے. بندہ اللہ رسول کی بات سننے والا بن جاتا ہے، مسجدوں میں جانے والا ہو جاتا ہے. اس کو آخرت کی یاد آ رہی ہوتی ہے کہ میں بڑھاپے میں آ گیا ہوں. آقا فرماتے ہیں اگر بہترین نوجوان بننا ہے نا تو اپنے اندر بڑھاپے والی عادت ڈالو. لڑائی کے لیے تیار نہ رہو. ہر وقت فائٹ کرنے کے لیے جو نوجوان تیار ہوتے ہیں، جذباتی پن ہوتا ہے، جلد بازی ہوتی ہے، عیاشیوں اور بے حیائیوں کے کاموں کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے. فرمایا یہ بہترین نوجوان نہیں. بہترین نوجوان بننا ہے تو بوڑھوں والی عادتیں، ٹھہراؤ ہو، باوقار ہو، اللہ کی یاد ہو، نمازوں کی پابندی ہو، آخرت کی فکر ہو، شیطان کے باروں میں نہ چلا جائے. اور بوڑھوں کی تربیت کیسے فرمائی؟ بدترین بوڑھا وہ ہے جو جوانوں جیسی مشابہت کرے. بڑھاپے کے اندر بھی آ کر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر برائیوں کی عادت ہوتی ہے، بے حیائی کے کاموں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر بھی خامخواہ جوان بن کے غلط کاموں کی طرف جانا ہے. اب تو ویسی بڑھاپا آ گیا ہے. کیا خوبصورت 2 جملوں میں یوں سمجھے کہ میں زندگی کا فلسفہ عطا فرمایا. کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم اپنی زندگی میں جس بھی پیرائے میں ہوں، اگر مجھے جوان سن رہے ہیں، بزرگ سن رہے ہیں، نوجوان سن رہے ہیں، ہمیں گناہ والی زندگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. زندگی بہت مختصر ہے، ہمیں نہیں پتا ہم کب دنیا سے چلے جائیں گے. ایسا بھی نہیں ہوگا کہ سب کو بڑھاپا ملے گا ہی ملے گا، جوانی میں بھی لوگ چلے جاتے ہیں. تو کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ جس بھی لائف کے ہم پیرائے میں ہیں، ہم اس میں اللہ کی رضا والے کام کریں. اور جوان کی عبادت تو اللہ کو کیسی پسند ہے کہ وہ حدیث جس میں نبی پاک نے فرمایا وہ خوش نصیب جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، ان 7 لوگوں میں ایک شخص وہ ہے کہ جس کی جوانی عبادت میں گزری. تو
تو اللہ جوانی میں عبادت عطا فرمائے، جوانی میں گناہوں سے بچنا نصیب فرمائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے 100 سال سے زیادہ عمر تھی، لوگوں نے دیکھا دانت بھی سلامت، لسننگ پاور بھی بالکل ٹھیک، باڈی پارٹس بالکل ٹھیک، تو لوگوں نے کہا کہ آپ اس عمر میں بھی کمزور نہیں ہوئے آپ کے باڈی پارٹس، آپ سن بھی صحیح رہے ہیں، بول بھی ٹھیک رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، کیا کمال کا جواب دیا۔ کہتے ہیں میں نے جوانی میں اپنے ان اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں نہیں لگایا، اللہ نے بڑھاپے میں میرے یہ اعضاء سلامت رکھے ہیں۔ تو کہتے ہیں نا اگر بڑھاپا اچھا چاہیے تو جوانی پاکیزہ گزارو۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج نبی پاک کی مبارک باتیں، نبی پاک کے مبارک الفاظ، آپ کا انداز گفتگو، کچھ باتیں سننے کی ہم نے کوشش کی۔ اللہ ان کے صدقے اچھا بولنا نصیب فرمائے، سچا بولنا نصیب فرمائے، اور مختصر اور پردلیل بولنا نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ عطا فرمائے۔ کمال کی بات یہ ہے جن باتوں سے بچنا چاہیے اس کو بولتے ہوئے شرم ہی نہیں آتی لوگوں کو۔ کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی بے حیائی کی باتیں کر رہا ہے، فحش باتیں کر رہا ہے، بلا دھڑک بلا جھجک کرتا ہے، اور کہو یار ذرا کسی کو درس دے دو، نہیں یار مجھے تھوڑا سا شرم آتی ہے۔ جو کرنے والے کام ہے وہ بولنے میں شرم آ رہی ہے۔ بھائی اذان دیتے، اذان دینے والوں کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ یعنی آپ غور کرتے جائیں کہ جس کام میں رب کی رضا ہے، ہمیں کوئی کہے یار یہ والا کام کرتے ہیں اپنی زبان سے، اس میں جھجک ہے، اور جس میں واقعی جھجکنا چاہیے تھا، جس میں واقعی شرم آنی چاہیے تھی، وہاں ہماری شرم ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ اچھا بولنا نصیب ہو جائے، میں اپنی زبان سے جنت کا سامان کرنے والا بن جاؤں، تو انشاءاللہ یہ زبان جنت کے اعلیٰ خزانوں کو آپ کو دلانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ پاک زبان کی بے احتیاطیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ میری بہنوں سے بالخصوص گزارش ہے کہ یہ زبان اپنی بہت زیادہ احتیاط سے استعمال کریں، کیونکہ غیبت والے معاملات نارملی لیڈیز میں زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اللہ کی ناراضگی والا کام ہے۔ آپ کو بڑا آسان فارمولہ دے دیتا ہوں اگر غیبت سے بچنا ہے۔ غیبت ایکچولی کس کو کہتے ہیں کہ کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے کسی عیب کو بیان کرنا، ٹھیک ہے، اس کے کسی عیب کو اس کی برائی کے طور پر بیان کرنا، یہ ایکچولی غیبت ہے۔ تو اب لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، یار میں غیبت نہیں کر رہا، یہ تو میں بالکل ٹھیک بات کر رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں، یہ ہے پرابلم اس میں۔ تو ایک بات یاد رکھیں، غیبت کہتے ہی سچ کو ہے، غیبت جھوٹ نہیں ہوتی، یہ وہ سچ ہے جو حرام ہے، کیونکہ آپ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، حالانکہ اس کے اندر وہ برائی ہے، یہ غیبت ہے۔ اگر وہ اس میں برائی نہیں ہے تو پھر تو بہتان ہو گیا، پھر تو اور بڑا گناہ ہو گیا۔ تو یہ نہ کہیں سچ کہہ رہا ہوں، سچ بھی نہیں کہہ سکتے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کے لیے۔ تو اگر آپ واقعی یہ ذہن بنا بیٹھے نا کہ یار مجھے یہ حرام کام نہیں کرنا، یہ اپنے بھائی کے مردار گوشت کھانے کے برابر قرآن قرار دے رہا ہے، تو اس کا سمپل فارمولہ میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو دے دیتا ہوں، جو لائیو مجھے سن رہے ہیں ان کو بھی دے دیتا ہوں، کہ جب بھی مثال کے طور پہ ہم دونوں بیٹھے ہیں، کسی تیسرے بندے کی بات کر رہے ہیں جو یہاں نہیں ہے، اور جیسے ہی آپ کو لگے کہ یار بات تیسرے کی ہو رہی ہے اور نیگیٹو ہو رہی ہے، آپ کہیں بس بھائی مجھے یہ بات نہیں سنی، یہ غیبت شروع ہو رہی ہے۔ ہاں تیسرے بندے کی بات کریں، پازیٹو کریں، یار بڑا اچھا بھائی ہے، بہت اچھا بیان کرتے ہیں، بہت اچھے بااخلاق انسان ہے، نو پرابلم۔ whenever you talk about somebody who is not with you right now، آپ کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوا، یہ نہیں بیٹھی ہوئی میری بہن، اور آپ کو لگتا ہے تیسرے کی بات میں جیسے ہی شروع ہو رہی ہے نیگیٹو بات، اللہ کرے ادھر الارم بج جائے گا یہ حرام کام ہو رہا ہے، کیونکہ غیبت سننا بھی حرام ہے۔ آپ نے پلیز یہ والی بات نہ کریں، نیگیٹو بات نہ کریں، کوئی اور بات کریں، موضوع چینج کر دیں، آپ غیبت سے بچ جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے آپ کا مائنڈ، ہمیں تو مزہ آتا ہے، اور سناؤ بھائی اور سناؤ، ہم بھی دو باتیں ملا رہے ہوتے ہیں۔ پتہ کتابوں میں لکھا ہے غیبت میں شراب جیسی لذت ہے، جب غیبت شروع ہوتی ہے نا مزہ بہت آتا ہے۔ یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے گناہوں کا میٹر چلانا شروع کر دیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی میری اسلامی بہنوں، اپنی زبان کو ان چیزوں سے ہمیں بچانا ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے کام ملیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی